ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام زین العابدین کی دعائے مکارم الاخلاق، جس میں امام نے اخلاق سکھایا ہے اور بتایا کہ کون سی خوبیاں ایک انسان میں ہونی چاہیے اور کون سی خوبیاں، کون سی خصلتیں اور خاصیتیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً وہ نیک ہونا چاہیے، واجبات کو بجا لائے، محرمات سے پرہیز کرے، بڑوں کا خیال رکھے، چھوٹوں پر شفقت کرے، اور کچھ چیزیں اس میں نہیں ہونے چاہیے۔ چغلی نہ لگائے، غیبت نہ کرے، حسد نہ کرے لوگوں سے۔ اور دعا کے ہم اس حصے پر پہنچے ہیں وَلَا تُفْسَدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ، خدایا مجھے میری عبادت کو عجب اور تکبر کے ذریعے خراب نہ کر، خود پسندی کے ذریعے خراب نہ کر۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، باقی کسی کو اچھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں میں ہی اچھا ہوں، میں۔ اور پھر یہ جو فخر ہے یا تکبر ہے، یہ ضروری نہیں ہے دنیاوی کاموں میں ہو، دینی کاموں میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تو فخر کرنا شروع کر دے۔ اور ایران میں ایک آیت اللہ تھے، وہ پہلی صف میں نماز میں کھڑے ہوتے تھے ہمیشہ، اور ایک دن وہ لیٹ آئے تو لوگوں نے تعجب سے ان سے پوچھا کہ آج اگلی صف میں آپ کیوں نہیں تھے؟ اس بنیاد پر انہوں نے ساری اپنی نمازیں دوبارہ پڑھی، کہیں جو ہے اس میں دکھلاوا تو نہیں آ گیا میں اگلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، کہیں اس میں فخر تو نہیں آ گیا اگلی صف میں کھڑا ہوتا تھا۔ اور بعض اوقات انسان کو عبادت انسان کی خراب کرنے کے لیے شیطان اسے ورگلاتا ہے کہ وہ زیادہ عبادتیں کرے تاکہ عبادتوں کے ذریعے فخر کر سکے۔ ایک آدمی ایک دفعہ نماز تہجد ہمیشہ پڑھتا تھا، کیا ہوا کہ ایک دن نماز تہجد کے لیے اٹھا تو شیطان اس کے خواب میں آ گیا، کہا اٹھ نماز تہجد کے لیے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا تو کیوں مجھے نماز تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے؟ شیطان نے کہا کہ عجیب ہے، تم بھی انسان عجیب لوگ ہو، تمہارے بھلے کی بات بھی کریں تو پھر بھی تم اعتراض کرتے ہو۔ جی تو اب اس سے پوچھا کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ تو روزانہ نماز تہجد پڑھتا تھا، جس کی بنیاد پر فخر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، ریاکاری کرتا تھا، بار بار اس کا تذکرہ کرتا تھا۔ تو آج سو رہا تھا اور تو نہیں اٹھا، تو میں نے تجھے اٹھایا تاکہ تو اپنے اس کام میں مشغول رہے۔ بے شک دیکھیں شیطان بھی نا یہ دیکھتا ہے کہ انسان کی کمزوری کیا ہے۔ امام بارگاہ میں کبھی بھی وہ شراب کی بوتل لے کر نہیں آئے گا، اسے پتہ ہے کہ مار پڑے گی۔ وہ کبھی بھی ایک داڑھی والے ایک مخلص مومن آدمی کو نماز سے دور نہیں کرے گا، اس نماز کے اندر ایسی خرابی کرے گا تاکہ وہ انسان اسی نماز کے ذریعے بھٹک جائے، اسی نماز کے ذریعے غلط راستے پہ چلا جائے، اسی نماز کے ذریعے گمراہ ہو جائے۔ ایک آدمی امام بارگاہ جا رہا ہے، اسے امام بارگاہ جانے سے نہیں روکے گا، وہ کیا کرے گا کہ وہ اس امام بارگاہ میں جب جا رہا ہے تو وہاں اس کی زندگی میں دکھلاوا ڈال دے گا، اس کی زندگی میں ریاکاری ڈال دے گا، اس کی زندگی میں حسد ڈال دے گا۔ اب امام بارگاہ آ گیا، ایک آدمی اس کے بچے یہاں سٹیج میں پڑھ رہے ہیں، اس سے حسد کرنا شروع کر دے۔ ایک کے بچے امام بارگاہ میں خدمت کر رہے ہیں، کیا کرے گا؟ اس سے حسد کرنا شروع کر دے، اس کے بچے کیوں کر رہے ہیں امام بارگاہ میں؟ بھائی کر رہے ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں، شاباش دو تمہیں، ان کو پروموٹ کرو، تم بھی اپنے بچوں کو کہو کہ لے آئے۔ ایک آدمی امام بارگاہ میں خدمت کر رہا ہے، اس سے حسد کرنا شروع کر دے گا کہ یہ کیوں خدمت کر رہا ہے، یہ باہر تو میں نے اسے فلان جگہ پر وہ دیکھا ہے، باہر ختم ہو گئی بات۔ اب وہ آگے امام بارگاہ میں خدمت کر رہا ہے، جو ہے امام بارگاہ کی صفائی کا خیال رکھ رہا ہے، امام بارگاہ لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ بس شیطان نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے، اس کے ذریعے آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرنا۔ اور جو نیک آدمی ہوتے ہیں ان کے زیادہ در پہ ہوتا ہے شیطان، ان کو زیادہ ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو زیادہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے شیطان۔ جو آدمی بھٹکا ہوا ہے نا، تو وہ تو بھٹکا ہوا، وہ تو پٹری سے اترا ہوا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ شیطان اس کے پیچھے پڑے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ شیطان نے مختلف رسیاں بنائی ہوئی ہیں، رسیاں وہ جس طرح نا گلے میں ڈالنے کے لیے بکری کے اس طرح بناتے ہیں، یا آپ نے فلموں میں دیکھا ہے کہ وہ ایک آدمی کے پاس رسی ہوتی ہے گھوڑے پر، وہ اس طرح پھینکتا ہے
تو گائے کے گلے میں ڈل جاتی, پکڑ لیتا سے. وہ ہلکا سا بنایا ہوتا ہے, کڑا سا بنایا ہوتا ہے رسی کا. دیکھا شیطان نے مختلف کڑے بنائے ہوئے ہیں. کہا کس لیے؟ کہا لوگوں کو قابو کرنے کے لیے بنائے ہوئے. اب اس نے کہا کہ میرے لیے کون سا کڑا ہے؟ کہا تیرے لیے کڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اشارے سے آ جاتا ہے. میرے لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں رسی بناؤں, کڑا بناؤں, کہ مضبوط جو ہے وہ کڑکی ڈالوں, ضرورت نہیں ہے. اور ایک بڑا کڑا اس نے بنایا ہوا تھا, اور اس نے پوچھا کہ یہ بڑا کڑا کس کے لیے ہے؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو قابو نہیں آ رہا, اس کے لیے تم نے بڑا کڑا بنایا ہے مضبوط؟ کہ یہ علامہ ہلی کے لیے بنا رہا ہوں, اور 3-4 دن سے کوشش کر رہا ہوں ایک کڑا ڈالوں, قابو نہیں آ رہا. علامہ ہلی. اب اس آدمی نے جا کر علامہ ہلی کے سامنے ایک خواب بیان کی, تو علامہ ہلی نے ارشاد فرمایا کہ واقعی وہ صحیح کہہ رہا ہے. کچھ دنوں میں ایسا تھا کہ میرے پاس ایک پیسے پڑے ہوئے تھے خمس کے, میری بیوی بیمار تھی, تو میں چاہتا تھا بیوی کے لیے خرچ کر دوں. تو بار بار ذہن میں آتا تھا امام کی امانت ہے, امام کا مال ہے, میں کیسے خرچ کر سکتا ہوں. اور یہ میری دو دلی میں تھا. میں پھر آخر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ امام کا مال ہے, مجھے اسے اپنی ذات پر خرچ نہیں کرنا چاہیے. یعنی شیطان اس طرح ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. وہ مشہور و معروف واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا, کہ ایک آدمی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا, نیک تھا, پارسا تھا. تو اب شیطان اسے روک تو نہیں سکتا تھا عبادت سے, ظاہر ہے عبادت تو چھوڑنی نہیں اس نے, اس کی عادت بن گئی ہے. اب شیطان نے کہا کہ کیا کروں, اس کی عبادت خراب کر دوں. ہوتا ہے نا, دیکھیں آپ عزاداری کر رہے ہیں, بہترین امام کی بارگاہ میں پرسہ دے رہے ہیں, آپ کو شیطان عزاداری سے نہیں روک سکتا. لیکن اس عزاداری میں آ کر کیا کرے گا کہ آپ اپنے ڈولے دکھائیں جی, قمیض اتارتے ہیں جی, بدن آپ کا نمایاں, اور لوگوں کو پتہ چلے بڑی اس میں جان ہے جی, بڑا یہ بہادر ہے جی, بڑے اس کے مسل کہتے ہیں جی, مسل ہیں اس کے. اور وہاں پر بجائے کہ وہ عبادت کرے, بجائے کہ امام حسین کے لیے گریہ کرے, بجائے کہ امام حسین, وہاں وہ مسل دکھانا شروع کر دیتا ہے. کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے, دور کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں امام کی عزاداری سے, دور ہو جاتا ہے. اور پھر لائن میں کھڑا ہے, اس کے پاس قریب سے آدمی ہے, بیچارہ کمزور سا آدمی میری طرح, وہ ماتم کر رہا ہے, تو اس کو ٹھونے مارنا شروع کر دیتا ہے, کونیاں مارنا شروع کر دیتا ہے کہ تو اس ہلکے سے نکل رہی, تیری بس کی بات نہیں ہے یہ عزاداری جی. عزاداری کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے, ان کی بارگاہ میں ہدیہ ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے, بجائے کہ عزاداری کرے, بجائے کہ نیک کام کرے, بجائے کہ امام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے, یہ شیطان نے اسے ورگلا دیے. یہ عزاداری سے منحرف ہو کر کیا ہے, ایکشن شروع کر دیا. بس انسان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی عبادت اس کی خالص ہو, شیطان کے ورگلے میں نہ آئے, شیطان اس کو نہ ورگلائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا, وہ بڑی عبادت کرتا. اب شیطان نے کہا کہ کس طرح کروں اس کو, عبادت اس کی خراب کر دوں. اب میں جا کر کہتا ہوں نماز چھوڑو, تو اس نے چھوڑنی نہیں. میں نے کہنا وضو چھوڑو, اس نے وضو نہیں چھوڑنا. میں نے کہنا داڑھی شیو کرو, اس نے نہیں ماننی بات. یہ تو بڑا اٹل ہے. اب اس عبادت کے اندر ہی اسے خراب کرو. شیطان نے کیا کیا, اس کے سامنے جا کر نا ہوا میں عبادت کرنا شروع کر دی. اور وہ آدمی جو عابد تھا, اس نے دیکھا ہو یہ تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے جی, اتنی عبادت کی کہ ہوا میں چلا گیا, میں تو ابھی نیچے ہی ہوں جی. اس سے پوچھو تو صحیح نا کہ یہ کون سی عبادت کرتا ہے کہ اتنا اوپر چلا گیا, ہوا میں چلا گیا. اس نے پوچھا ہے بندہ خدا, تو اتنی عبادت کرتا ہے اور ہوا میں چلا گیا, اتنا تو کرامت والا ہو گیا, پہنچا ہو گیا, کیا وجہ ہوئی ہے, کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا نہیں چھوڑو, میں نہیں بتاتا ہوں. جس طرح بات کو ہوتے ہیں نا, وہ اس کو موٹیویشن کرنے کے لیے, اس کو تھوڑا وادار کرنے کے لیے. اس نے کہا بتاؤ, بڑا اصرار کیا. جب اصرار کیا تو اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ وجہ اس کی ہے کہ میں اتنا ہوا میں کیوں گیا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے غلط کام کیا, میں پاک دامنی کے خلاف کام میں مرتکب ہوں, زنا کیا میں, نعوذ باللہ, عیاذ باللہ. اب اس آدمی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں, یہ تو غلط کہہ رہے ہو, یہ کرو. اس نے کہا یہ کام میں نے کیا, پھر توبہ کی ہے تو میرا مرتبہ بلند ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ تو مجھے تو پتہ نہیں ہے, ظاہر پاک دامن آدمی تھا, اچھا آدمی تھا, نیک تھا, اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ غلط کام جو ہے, یہ گناہ والا کام کس طرح لوگ کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کس طرح.
کیونکہ اس فیلڈ میں تھا نہیں. اس نے کہا میں بتاتا ہوں فلان جگہ ایک عورت ہے, اس کے گھر پر جھنڈا لگا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو غلط کام پر اکساتی ہے. اب یہ آدمی چلا گیا اس کے گھر, ٹھک 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 دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. دروازہ کھٹکھٹایا تو لوگوں نے, محلے والوں نے سمجھا کہ یہ نیک آدمی آ جایا ہے اس عورت کو ٹھیک کرنے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے. جس طرح میں ابھی لباس میں چلا جاؤں نا کسی غلط جگہ پر, تو لوگ مومنین جو دیکھیں گے وہ کہیں گے تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا. انہیں گمان تک بھی نہیں ہوگا کہ مثلاً یہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کوئی خدا نخواستہ اعاذ باللہ کسی اور سلسلے میں آئے. آپ دروازہ کھٹکھٹایا تو عورت باہر نکلی. عورت بھی ڈر گئی کہ یہ آدمی آ جا گیا تبلیغ کرنے کے لیے مجھے, جی کہ عورت خدا کی بندی بن, غلط کام چھوڑ, صحیح راستے پر آئے. اس نے پوچھا کس لیے آیا؟ کہا میں اس کام کے لیے آیا ہوں. اس نے ہاتھ جوڑے کہ تم واپس چلا جاؤ, یہ تیرا کام نہیں ہے, یہ تجھ جیسے نیک لوگوں کا کام نہیں ہے, گناہگاروں کا کام ہے. تو اللہ کا خاص بندہ ہے. اسے سمجھا کر کے, اسے کانے کر کے واپس کر دیا. کہتے ہیں وہ عورت صرف اس وقت سے بخشی گئی کہ اس نے ایک نیک آدمی کو غلط کام سے بچا لیا, ایک غلط راستے پر جانے سے بچا لیا. یعنی شیطان کیا ہے, کس طرح انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. امام فرماتے ہیں لا تفسد عبادتی بالعجب, خدایا مجھے میری عبادت کو عجب سے, خود پسندی سے, تکبر سے بچا. وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ أَيْدِيَ الْخَيْرِ, اور مجھے توفیق دی کہ میرے ہاتھوں کے ذریعے لوگوں کو خیر پہنچے. یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے. جو آدمی کار خیر کرتے ہیں نا, نیک کام کرتے, یہ خدا کی طرف سے ان پر رحمت ہوتی کہ خدا نے انہیں ان کام پر لگا دیا. وہ بیٹھ بھی جاتے, غیبت کرتے, غلط کام میں انہوں نے, خدا نے کام کار خیر پر لگا دی. ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا, وہ فوج میں تھا, فوج سے ریٹائر ہوا, فوج میں پلمبرنگ کا کام کرتا یا سیکھا اس نے. فوج میں یہ سننے میں آیا, پتہ نہیں صحیح نہیں صحیح, کہ آخری جو ہے وہ جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے نا سپاہی کی, آخری 6 مہینے میں کام اسے کوئی سکھا دیتے ہیں تاکہ وہ معاشرے میں جا کے ہنر ہو اس کے پاس, تو وہ معاشرے میں جا کر اپنے لیے روزگار پیدا کر لیں. مثلا پلمبرنگ کا کام سکھا دیتے ہیں, ترکھانی سکھا دیتے ہیں, اور جو مختلف کام ہیں جو ہے چھوٹے موٹے سکھا دیتے ہیں فوجی. مجھے نہیں پتا ہے کہ اس بات صحیح ہے غلط ہے, یہ سننے میں آیا. اس نے وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے پلمبرنگ کا کام سیکھ لیا, یہ پانی لگانا, ٹوٹیاں لگانا, یہ کام. ہمارے علاقے میں پہاڑی علاقہ ہے, پانی بہت دور ہوتا ہے, چشمے سے لانا پڑتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, پھر چشمے سے پائپ لگا کر اپنے گھر لے آتے ہیں. بعض اوقات یہ 3-4 کلومیٹر پائپ لمبا جو ہے لگانا پڑتا ہے, وہ گھر تک پانی. اس نے پلمبرنگ کا کام شروع کیا, اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پانی کا جو کام کرے گا نا, وہ لوگوں سے پیسے نہیں لے گا. وہ یہ کیا کرتا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں, چشموں پر, کوئی بھی اسے بلاتا تھا کہ ہم پائپ خرید کر لے آئے ہیں. اس زمانے میں لوہے کے پائپ ہوتے تھے, اور ان کے درمیان وہ ساکٹ سے جڑتے تھے, ایک یونٹ ہوتا تھا اس سے جڑتے تھے, اور وہ خاص ٹیکنیک اس کے لیے ضرورت ہوتی. تو وہ لوگ, اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جس آدمی کو بھی پانی کا کام کروانا ہے تو میں فری اس کے لیے کروں گا, صدقہ جاریہ کروں گا. اور صدقہ جاریہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے, ایسا کار خیر ہے جو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری وسائل رہتا ہے. مثلا پانی کا آپ نے انتظام کر دیا خدا کی مخلوق کے لیے, مسجد بنا دی ہے, راستہ بنا دیا ہے, سکول بنا دیا ہے, مدرسہ آپ نے بنا دیا ہے, اور جب تک وہاں عبادت ہوتی رہے گی, جب تک وہاں کار خیر ہوتا رہے گا, جب تک نمازی و نماز پڑھتے رہیں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کا دنیا سے رابطہ کٹ گیا, آپ کی نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا, آپ کی نیکیوں میں بڑھوتری نہیں آ سکتی. لیکن اگر آپ نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا, آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. ایک آدمی مثلا آج دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں کمی ہے, لیکن صدقہ جاریہ کر کے گیا, تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال کی فائل بھر دی جائے گی, اس کے نیک کاموں میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ أَيْدِيَ الْخَيْرِ, کہ خدایا مجھے توفیق دے کہ میرے ہاتھوں سے لوگوں کو خیر پہنچے. اور بعض اوقات لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ بجائے کہ لوگوں کو خیر پہنچے, لوگوں کو شر پہنچتا ہے.
ایسی بنیاد رکھ کے چلتے. مثلا ضیاء الحق دنیا سے چلا گیا, مردود ہو گیا, لیکن کچھ ایسے کام چھوڑ گیا کہ آج تک پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. دہشت گردی کی بنیاد رکھ کے چلا گیا, اسلحے کا پاکستان کو انبار بنا کر چلا گیا. ہیرون لوگ جانتے ہی نہیں تھے, یہ جو ہوتا ہے پاؤڈر کہتے ہیں, ہیرون کہتے ہیں, جانتے ہی نہیں تھے. اب پاکستان میں وہ اتنی مشہور ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے کہ یہ ہیرون ہے, یہ پاؤڈر ہے, یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے, اس کا اس طرح استعمال. فرقہ واریت, شیعہ سنی بھائی ہوتے تھے پاکستان میں, اور مجھے یاد ہے کہ سنی ہمارے ساتھ آ کر ماتم کرتے تھے, شبیریں لگاتے تھے, نیازیں دیتے تھے. بعض علم سنیوں کے گھروں سے نکلتے تھے, مجلسوں میں شرکت کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ اچھی طرح اتنے لوگ اہل سنت کی مجلس میں آتے تھے. ذاکر اسٹیج سے کہتا تھا, مثلا جو مجلسیں ہوتی تھی نا 10 محرم کے بعد, وہ کہتا تھا سنیوں تسی تو بولو نا, اس شیعہ تھکے ہوئے ماتم کر کر کے تسی تو نہیں تھکے ہوئے. یعنی اتنا مجمع میں سنی آتے تھے وہاں پر. اس ظالم نے کیا کیا, تفرقہ پھیلایا پاکستان میں ضیاء الحق نے. اب مردود ہو گیا, دنیا سے چلا گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے نام مال میں اضافہ ہوتا رہے گا. جی یہ کار خیر میں اضافہ ہوتا رہے گا. قیامت کے دن بھرا ہوا اس کا ہمارا مال. کہا جائے کہ یہ وہ جس نے جو ہے سنی شیعہ کو لڑایا, یہ وہ جس نے پاکستان میں اسلحہ لایا جس کی وجہ سے لوگ مارے گئے, یہ وہ جس نے مہاجر بنائے ہیں. یہ ایم کیوں کس وقت بنی ہے؟ کراچی ایک پیارا شہر ہوا کرتا, روشنیوں کا شہر ہوتا تھا, غریب پرور شہر ہوتا تھا. کہا جاتا تھا کہ اس شہر میں کوئی آدمی بھوکا نہیں سوتا, اور اس شہر میں لوگ ہوٹل میں نہیں رہتے تھے, روڈ پر سو جاتے تھے. اتنا امن تھا. دن کو کہیں مزدوری کرتے تھے, شام کو مفت کا کھانا مل جاتا تھا, روڈ پہ سو جاتے تھے, اور اپنے گھروں والوں کو سپورٹ کرتے تھے. پنجاب بھیجتے تھے, ہمارے ہاں ہزارے میں بھیجتے تھے پیسے, پٹھان وہاں کام کرتے تھے. اسی کراچی کو جو امن کا گہوارہ تھا, ضیاء الحق نے اسے دہشت گردی کا گہوارہ بنا دیا. روشنیوں کا شہر. میں ایک دفعہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا, ایک لبنانی خاتون ہے عائشہ, اس کا نام عائشہ بنت شاطی, بہت بڑی رائٹر ہے عرب کی, بہت زیادہ افسانے اس نے عربی میں لکھے. اس نے اپنے سفر نامے میں کراچی کا تذکرہ کیا. اس نے کہا کہ انڈیا کے سب سے بہترین شہروں میں سے شہر کراچی ہے, جہاں کی میں نے سیر کی, اور بڑا پیارا اس کی تعریف کی اس نے. یہ جو تھرک ہے یہاں پر نا, یہ اس زمانے میں کراچی میں ہوا کرتی تھی, پرانے زمانے میں, اب نہیں ہے. ڈبل ٹیکر بسیں چلتی تھی وہاں پر. اور ایک کراچی واحد شہر پاکستان میں تھا جس میں 24 گھنٹے تعلیمی ادارے کھلے رہتے تھے. کوئی آدمی جو فارغ ہوا ہے کام سے, رات کو 12 بجے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, اور کوئی ٹینشن نہیں تھا, کوئی پریشانی نہیں. لیکن اس ملعون نے ایک ایسی برے کام کی بنیاد رکھی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا. وہاں کا معاشیت وہاں کی تباہ ہو گئی, وہاں کے تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے, وہاں کا پیار ختم ہو گیا, اچھائی پہنچے. وَلَا تَمْحَقْهُ بِالْمَنِّ, خدایا یہ جو نیک کام میں کر رہا ہوں نا, اس کو محفوظ رکھ, اس کو نہ مٹا, احسان جتلانے کے ذریعے. آپ کسی کی مدد کرتے ہیں نا, کسی کا خیال رکھتے ہیں, پھر اس کو جتلاتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ محو ہو جاتا ہے, مٹ جاتا ہے. آپ نے کسی مومن کی مدد کی ہے, قرض الحسنہ اس کو دیے. ایک مومن کی مدد کی ہے, اچھا مشورہ اس کو دے دیا. ایک مومن بیمار تھا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے علاج کرانے کے, آپ نے اس کا علاج کروا دیا. ایک مومن تھا, اس کے پاس گھر میں راشن نہیں تھا, آپ نے راشن پہنچا دیا رمضان کے مہینے میں. پھر بار بار اس کو فون کر کے اس کو جتلاتے ہیں, جی میں نے تمہارے لیے جو ہے 5,000 روپے کا راشن بھیجا تھا, اور پھر اس کو 10 دفعہ گنتے ہیں, پہنچا ہی نہیں پہنچا جی, اور وہ استعمال کیا ہی نہیں کیا. بیسن کیسا تھا جی, بیسن اس کے پکوڑے صحیح بنتے ہیں نہیں بنتے جی. بھائی تم نے دے دیے بیسن, اس کو بیچارہ کھا لیے, اب اس کو ہضم کرنے دو اس بیچارے کو, غریب آدمی ہے وہ, تم نے دے دیے مدد, خدا پر چھوڑ دو, تو خدا اجر دے گا. بار بار گننے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے استاد ہیں, خدا ان کو لمبی عمر دے, شیخ محسن نجفی صاحب, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ میں مختلف علاقوں میں کام کرتا ہوں, وہ مبلغ بھیجتے ہیں, ان کے مدرسے ہیں پاکستان میں مختلف جگہ پر.
ان کے سکول ہے، کہتے ہیں وہاں میں زیادہ خوش ہوتا ہوں جہاں لوگ میری تعریف نہیں کرتے. کہتا ہوں یہ جو میں نے یہاں مدرسہ بنایا ہے نا اس علاقے میں، میرے لوگ تعریف نہیں کرتے بلکہ کرٹیسائز کرتے ہیں، بلکہ تنگ کرتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں یہ ضرور ہے میری عبادت قبول ہو جائے. اور بعض اوقات انسان بعض کاموں کو کم سمجھتا ہے، اگنور کرتا ہے، ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، وہ قبول ہو جاتے ہیں، اور وہ جو مشہور کام ہوتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتے. شیخ عباس قمی ہے، ٹائم ہو گیا جی؟ جی 2 منٹ. شیخ عباس قمی کا بتاتا ہوں. یہ بہت بڑے محدث تھے جن کی مفاتیح الجنان کتاب ہے. انہوں نے حدیث سے متعلق بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں. سفینہ تو بہار ان کی ہے، اور بہت ساری کتابیں ان کی. انہوں نے کہا چلو میں ایک دعا کی کتاب بھی لکھ دیتا ہوں. بعض کا دل میں آیا کہ دعا کی کتاب کیوں لکھوں، دعا کی کتاب لکھوں گا تو میرا علم کم ظاہر ہوگا، لوگ کہیں گے یہ دعا لکھنے والا ہے، دعا نویس ہے، لہٰذا مجھے حدیث، لیکن لکھ دیے انہوں نے. اور اس میں خلوص تھا، یہ مشہور ہو گئی دوسری کتابوں کی نسبت. اب شیعہ گھر میں جہاں قرآن ہے وہاں مفاتیح الجنان ضرور ہے. یعنی خلوص سے انہوں نے یہ کتاب لکھی اور خدا نے خلوص قبول کیا. خدایا اس قلیل سی عبادت قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کا مہینہ ہے، صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مومنین مومنات یہاں افطار دے رہے ہیں یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو یہاں مدد کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس حاضری کو ان سے قبول و منظور فرما. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علیٰ ولی اللہ، اشہد ان علیٰ حجۃ اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. اللہ اکبر. بسم اللہ.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من عليك بتقاك رقبتي من النار في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله ربي واتوب اليه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر.
اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فرمایا الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات. اللهم صل على ایک مومن بیمار ہے، آپ روزے کی حالت میں ان کی دعا کریں، 5 دفعہ سائد کی دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.